درمیاں اس بات کا بڑا ثبوت ہے کہ مسلمان انگریزوں کو بھگانے کے لیے کتنے بے چائے تھے. اور سب سے پہلے ولی اللہ خاندان نے انگریزی خطرے کو محسوس کیا اور ان سے ججا فتوا دیا. شاہ عبدالعزیز نے فتوا دیا تھا گویا ایک گھر کی تپا تھی جو دشمنوں کے نزل قدم پر گر پڑی. انگریزوں کی نیندیں حرام ہونے لگی، جگہ جگہ آزادی کے سونے بھڑکنے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے. مسئلہ نے دست پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف مہان بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں یہی نکل پڑے. اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے قدم مسلسل لہولہان ہوتے رہے. ہزاروں اور لاکھوں کا وجود اوپر بڑھ کر اڑ گیا. کبھی وہ عدالت کے گٹھڑے میں کھڑے ہو کر نغمۂ آزادی سناتے ہیں، کبھی پھانسی کے بندے کو چوم کر منزل کا نشان بتاتے ہیں، کبھی وہ اڑا کر بربریال کے باہر ان کے راستے میں حائل ہوتے ہیں. مگر ایسے حالات میں یہ لوگ آگے بڑھتے رہے اور منزل مقصود کی جانب قدم بڑھاتے رہے. ان لوگوں نے مکمل تیاری کے ساتھ انگریز اور سکھوں سے ہمدردی جہاد کیا. بلا کی 1831 عیسوی میں بلا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے. اس کے بعد قریب تھانہ جنگ آزادی کا نظام درہم ہو جاتا، لیکن مولانا عنایت علی صادق پوری نے آزادی کے حالت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے دوبارہ بات کو منظم کیا اور اپنے ہمراہوں کے دل میں انگریز دشمنوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مولانا عنایت علی کا بھائی مولانا بلال علی چین کے اندر بلا سبا جنگی صلاحیتیں پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی. جہاں چین کے مقابلہ میں اتر جاتے روس کے چھکے چھڑا دیتے تھے. مولانا بلال علی کے انتقال کے بعد مولانا عنایت علی 5 نومبر 1831 عیسوی میں 5 نومبر 1852 عیسوی میں مذہب عبادت پر فائز ہوئے. ان کی جنگی قبیلتوں کو دیکھ کر ولیم وونسٹن نے کہا یہ لوگ ہمارے لیے اول جان تھے. ہر جنگ کے بعد نئے ولولے سے آتے. مولانا عنایت علی گاڑی کی خاص جگہ میدان جنگ تھی اور یہی اونٹ کی جوہر کھلتے تھے. حضرات گرامی قدر ساتھیوں، اس کے باوجود بعض حضرات جماعت اہل حدیث پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مسلمان کی تحریک اہل حدیث میں کوئی حصہ نہیں، جبکہ ان معذور کی حقیقت وجہ ہو چکی ہے کہ ہندوستان کی تحریک اہل حدیث جس بنیاد پر قائم ہوئی وہ 4 تھی: عقیدہ توحید، اتباع سنت، جذبہ اتحاد، عنایت اللہ. یہ بات ہر یسوع کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی تحریک اہل حدیث سید صاحب اور شاہزاد کی جماعت ہونے کی اصل لگتا ہے. انگریزی مصنف سیاہی ابوسر ڈبلیو حیدر ولیم حیدر اپنی کتاب آور انڈین مسلمز میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ تحریک اہل حدیث میں جو مسلمان سرگرم تھے ان میں وہابیوں کی جماعت بالخصوص پٹنہ کے سارے پوری ان کے متبعین تھے. حضرات گرامی قدر ساتھیوں، مولانا ابو الکلام آزاد جو کہ اپنے دور کے ابتدائیاں اور ہندوستان کے امام تھے، انہوں نے انگریزی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے الہلال والبلاغ رسالہ نکالا. اسی وجہ سے انہیں کئی مرتبہ جیل بھی جانا پڑا. معزز سامعین کرام، ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا ہے کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی فرقہ اہل حدیث نے 5 لاکھ انسانوں کی قربانی دی تھی. معزز سامعین کرام، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان مجاہدین کے کارناموں کو یاد کرے اور ان کے نفس قدم پر چلنے کی کوشش کرے. آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرتی ہوں. جب گلستان کو پھول کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے اہل جمل، یہ جمل ہے ہمارا تمہارا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ